اچھا، الرب فی الاصل بمانے تربیہ، رب اصل میں بمانے تربیت کے ہے۔ وَهُوَ تبلیغ الشیء الی کمال شیئا فشیئا، وہ شے کو پہنچانا ہے اس کے کمال تک تھوڑا تھوڑا کر کے، یہ رب کا معنی ہے۔ تو اب رب کے معنی میں جو لذت ہے وہ آپ کو مطلب ہے سمجھاتا ہوں کہ رب کے معنی لفظ میں کتنی لذت اور مٹھاس ہے۔ رب کا معنی کیا ہے؟ پالنے والا، کہ آہستہ آہستہ پالتا ہے اور اس کو کمال تک پہنچا دے۔ اور یہ رب کا لفظ ماں باپ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِی، یا اللہ میرے اماں بابے پر رحم فرما کیونکہ انہوں نے مجھے پالا اس حال میں کہ میں تو صغیر تھا، چھوٹا تھا، اگر یہ مجھے نہ اٹھاتے تو مجھے کتے کھا جاتے یا بلیاں کھا جاتی، یہ ان کی مہربانی ہے، انہوں نے میری پرورش کی، یا رب انہوں نے مجھے پالا تو ان کے اوپر رحم فرما۔ ماں پالنے والی ہے نا۔ بچے کو جب کوئی بندہ ستائے تو بچہ کدھر بھاگتا ہے؟ ماں کے پاس بھاگتا ہے، کیوں؟ وہ اس کے پالنے والی ہے۔ حتیٰ کہ بکری کا بچہ بھی ہو نا، اس کو بھی کوئی ڈرائے تو وہ بھاگتا ہے اپنے مطلب ماں کے پاس جا چھپتا ہے۔ اور جانور کا مطلب اونٹ کا بچہ ہے، اونٹنی کا، تو وہ بھی دوڑتے ہوئے بھاگتا ہے اپنی ماں کے پاس، اس کو کوئی ڈرائے دھمکائے تو وہ اپنی ماں کے پاس جا کر اپنا منہ چھپاتا ہے۔ جی، اس کو پتہ ہے یہ میری پالنے والی ہے، یہ مجھے اس سے بچائے گی اور سکون عطا فرمائے گی، یہ میری پالنے والی ہے، یہ مجھے بچائے گی۔ تو پھر بندہ جب دور چلا جائے پھر اپنی ماں کے پاس آ جائے تو پھر ماں کیا کرتی ہے؟ اس کو گلے لگاتی ہے نا، اس کو چمٹ جاتی ہے۔ دکھ تکلیفوں میں بیٹا آ جائے، جی ماں پالنے والی ہے نا، باپ بھی پالنے والا ہے، باپ بیٹا دکھ تکلیفوں میں آ جائے، اللہ تعالیٰ سب کو دکھ تکلیفوں سے محفوظ رکھے، دکھ تکلیفوں میں آ جائے تو پھر وہ ماں باپ کے پاس جائے تو ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ اس سے پیار کرتے ہیں۔ اگر ماں باپ کا نافرمان بھی ہو جائے، جی ماں باپ کا نافرمان ہے، پھر دکھ تکلیف میں آ گیا ہے، پھر بھی ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو گلے لگاتے ہیں نا۔ جنہوں نے بچپن میں پالا، جنہوں نے پیدائش کے بعد پالا، تو رب وہ رب ہے جس نے تمہاری پیدائش سے بھی پہلے تمہیں پالنا شروع کیا۔ سمجھ آئی؟ نطفے سے پہلے نطفہ بنا، نطفے سے علقہ بنا، علقہ سے پھر مدغہ بنا، مدغہ سے پھر مطلب جنین بنا، اس نے شیئن فشیئن تربیت کی۔ جی اس نے ایسی تربیت کی کہ اب مثال کے طور پر چھوٹی سی چیز میں آپ لوگوں کو بند کر دیں تو 2 گھنٹے بعد دیکھیں تو آپ مر گئے ہوں گے۔ اونٹنی کے پیٹ میں آپ کو بند کر دیں تو آپ وہاں کتنی دیر زندہ رہ سکیں گے؟ یہ تھوڑی دیر زندہ رہیں گے پھر مر جائیں گے۔ اور اونٹنی کا بچہ وہ وزن میں ہم سے زیادہ، لیکن وہ اس کے پیٹ میں کھڑا ہے، وہ زندہ کھڑا ہے۔ ہم بھی اپنی ماں کے پیٹ میں زندہ رہے، صحیح ہے نا؟ زندہ رہے یا نہیں رہے؟ یہ کیس کی تربیت تھی؟ جتنے اس اندھیروں میں، اس کال کوٹڑی میں، ماں کے شکم میں، شکم کے اندر بچے دانی میں، اس کے اوپر بھی پردے، اس میں اس نے محفوظ رکھا، وہاں بھی اس نے تربیت کی۔ یہ وہ رب ہے۔ کیا ماں باپ نے اپنی طرف سے تربیت نہیں کی؟ ماں باپ کے پاس جو کچھ نعمتیں ہیں وہ اسی کی نعمتیں دی ہوئی تھی، وہ صرف اسی کی نعمتوں کو اٹھا کر اس کو کھلا دیتے۔ کوئی نعمت کوئی ایجاد کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں ایجاد کر سکتا۔ ماں باپ نے اتنا پالا کہ اس کو کیا کیا؟ اتنا پالا کہ اس کو رب کی نعمت ادھر سے حاصل کر کے ادھر اس کے منہ میں ڈال دی۔
بس ماں باپ نے اتنی خدمت کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد جب عبادت کا حکم دیا تو بعد میں حکم دیا وبالوالدین احسانا، اللہ تعبدوا الا اللہ وبالوالدین احسانا، اللہ کی عبادت کرو، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ کیوں؟ انہوں نے تمہیں پالا ہے، ہماری نعمتیں لے کر انہوں نے حاصل کر کے انہوں نے تمہارے منہ میں دیا تو تمہیں پالا ہے۔ تو یہ جو پالنے والے ہیں جو اپنی نعمتیں ایجاد بھی نہیں کر سکتے، جنہوں نے پیدائش کے بعد پالا، جی پرورش کی، پھر آپ کڑیال جوان ہو گئے، بالغ ہو گئے، جی اب تو آپ سارا کچھ خود کر سکتے ہیں۔ تھوڑی مدت کے لیے انہوں نے آپ کو پالا تو ان کے حقوق آپ کے اوپر لازم، اور ان کی شفقتیں اتنی کہ آپ تھوڑی سی دکھ تکلیف میں آ جائیں فوراً آپ کو گلے لگاتے ہیں، آپ کو چومتے چاٹتے ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ وہ آپ کو آگ لگا سکیں گی؟ اماں آپ کو آگ لگا دے گی، بابا آپ کو آگ لگا دے گا؟ یہ ممکن ہے؟ نہیں ہے ممکن، یہ ممکن نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے سمجھ؟ تو ماں باپ ابھی آپ لوگ اپنے گاؤں جاؤ گھر، تو آگے اپنی آپ کی اماں کیا کر رہی ہوگی؟ آپ کے انتظار میں ہوگی نا، آپ کے لیے کھانا بنایا ہوا ہوگا، جی آپ کے انتظار میں جائیں گے تو آپ کو گلے لگائیں گے، سو خوشیاں منائیں گے، بھئی جوان آ گیا، جوان آ گیا ہے، خوشیاں منائیں گے نا۔ تو رب تعالیٰ وہ رب ہے، یہ عارضی صفت ہے ماں باپ کے لیے، رب یعنی صغیرہ۔ جی جب بندہ دنیا کا دھتکارا ہوا گناہ گار بندہ ہے، مسلمان کلمہ پڑھتا ہے، مر رہا ہے، فرشتے جب دکھ میں آ گیا، تکلیف میں، اب سارے کھڑے ہیں لیکن سارے لاچار ہیں، خدمت نہیں کر سکتے، تکلیف دور نہیں کر سکتے، فرشتے آ جاتے ہیں، وہ دکھ تکلیف میں پھنسا ہوا ہے، ارجعی الی ربک، اپنے پالنے والے کی طرف لوٹ جا۔ کیا کہتے ہیں؟ تو اب یہ انہوں نے کہا نا ارجعی الی ربک، اپنے پالنے والے کی طرف لوٹ جا، اس میں خوشخبری ہے۔ کیا ہے اس میں؟ کیا ہے کہ اماں پالنے والی ہوتی ہے، اس کے پاس بھائی اماں کے پاس جا تو خوش ہو جاتے ہیں نا سارے، بھائی اماں بلا رہی ہے، سبحان اللہ جی۔ تو وہ کہتا ہے ارجعی الی ربک، رب پالنے والا ہے، وہ حقیقی پالنے والا ہے، وہ اپنے حقیقی پالنے والے کی طرف لوٹ جا۔ اس کا مطلب ہے آگے خیر ہی خیر ہے۔ کیا اس میں محبت کا اشارہ ہے یا نہیں ہے؟ ہے نا؟ کیا آگے خیر ہی خیر ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہاں یہ نہیں کہا ارجعی الی القہار، ارجعی الی الجبار، ارجعی جی الی ذی البطش الشدید، جی یہ نہیں کہا گیا، بلکہ کہا گیا ہے ارجعی الی ربک، اپنے پالنے والے کی طرف لوٹ جا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آگے خیر ہی خیر ہے، کرم ہوگا ہی ہوگا۔ الی ربک راضیۃ مرضیہ، خوش خوش چلا جا، تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی۔ فادخلی فی عبادی وادخلی، رب فرماتے ہیں میرے بندوں میں بھی داخل ہو جا، جنت میں بھی داخل ہو جا۔ فرشتے جب لینے آتے ہیں تو اس کو یہ پیغام دیتے ہیں، اب جو دکھ درد میں مارا ہوا ہے، سکرات میں سختیاں برداشت کر رہا ہے، اس کی روح اچھل کر باہر آتی ہے، سبحان اللہ، ارجع الی ربک کا پیغام آ گیا، اپنے پالنے والے کی طرف لوٹ جا۔ جس طرح اماں کی طرف بھاگتا ہے نا مسلمان کی روح، اس وقت وہ لاچار ہوتی ہے، وہ رب کی طرف ایسے دوڑ کے بھاگ جاتی ہے۔ سمجھ آ گئی نا بات؟ اور رب کے لفظ میں بڑی لذت ہے جی، اللہ تعالیٰ بھی اسی میں خوش ہوتا ہے کہ کوئی بندہ مجھے رب کہہ کر پکارے۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے دعائیں کی تو انہوں نے رب کہہ کر دعا کی۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا کی؟ فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، جی رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی، یہاں بھی رب کا لفظ ہے نا، واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، رب کا لفظ ہے نا۔ تو ربنا آتنا، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اس نے کہا رب اشرح لی صدری، اے میرے پالنے والے میرا سینہ تو کھول دے، جی۔ اور حضرت
جو ہے انی مسنی رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، ایوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ رب انی مسنی الضر، رب کا لفظ پہلے، تو رب کہ یہ صفت رب تعالیٰ کو بڑی محبوب ہے، جب بندہ رب کہہ کر پکارتا ہے وہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ تفسیر کبیر میں رب اشرح لی کی تشریح میں رب کہنے کے اوپر رب تعالیٰ بڑا خوش ہوتا ہے۔ اس موضوع پر طویل بحث ہے، سمجھے اگر کوئی سمجھے تو سمجھنے والوں کے لیے، بے سمجھ تو ایسے اوپر سے گزر جائے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ جی ربنا وبعث فیہم رسولا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، رب کہہ کر دعائیں مانگی نا جی، تو تم بھی رب کا نام لے کر دعا مانگی کرو۔